حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا نوجوان رمضان کے مہینے میں، حضرت میرے لیے دعا کریں اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کرے۔ حضرت نے دعا کی۔ اگلے رمضان میں پھر آ گیا، حضرت میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ حضرت نے دعا کی۔ تیسرے رمضان میں پھر آ گیا، حضرت نے کہا خدا نے بیٹیاں کتنی دی ہیں کہ تجھے بیٹا نہیں مل رہا، تو دعا کے لیے بار بار میرے پاس۔ کہنے لگا حضرت میں نے تو ابھی شادی نہیں۔ حضرت تھانوی نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، شادی کی نہیں، بیوی تیری ہے نہیں اور دعائیں کروا رہا ہے بیٹے کی۔ بیوی کے بغیر اولاد ہوگی، سیاست کے بغیر حکومت بنے گی؟ لیکن ہمارا عجیب سوچ ہے، حکومت مانتے ہیں، ریاست مدینہ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن نبوی سیاست کو تسلیم نہیں کرتے۔ غیر مسلم تو حضور علیہ السلام کو بحیثیت ایک سیاستدان کے پہچانتے ہیں، جیسا کہ یہ ہمارے سائیوال کا پتہ پہلے کیا نام تھا؟ مٹ کمری۔ اٹک کا کیا نام تھا؟ کھیمل پور۔ فیصل آباد لائل پور، یہ پرانے نام ہیں۔ مٹ کمری، پروفیسر مٹ کمری واٹ ایک انگریز تھا، 1984 میں یا اس میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس کو بلایا بھی تھا، قومی سیرت کانفرنس کے اندر اس کو ایوارڈ بھی دیا۔ اس نے ایک کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 باب لکھے، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ کہتے ہیں ایک محمد ہے جو مکہ میں تھا اور ایک محمد ہے جو مدینہ میں تھا۔ مٹ کمری کہتا ہے وہ مکے والا محمد اور تھا، مدینے والا محمد اور تھا۔ کہتا ہے جو مکے میں محمد تھا وہ داعی تھا، داعی، مبلغ، ہادی، درویش، فقیر، نبی تھا۔ لوگ اس کو گالیاں دیتے تھے، لوگ اس کو پتھر مارتے تھے اور وہ دعائیں دیتا تھا۔ ایک عجیب روپ تھا اس وقت۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو بالکل بدل گئے۔ پھر وہ ایک بہت بڑے منتظم، بہت بڑے مدبر، بہت بڑے سیاستدان، بہت بڑے سپہ سالار بن گئے۔ وہ تو ایک تفاوت بیان کرتا ہے کہ مکے کا محمد اور ہے، مدینے کا اور ہے، وہ تو غیر مسلم ہے، لیکن آپ دیکھیے ان کی نظر کتنی گہری ہے کہ مکی دور پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور مدنی دور پر بھی۔ اور مدنی دور کہتے ہیں وہ تو سیاست کا دور تھا، تدبر کا دور تھا۔ آپ نے حکومت بھی کی، سیاست بھی کی، آپ نے عدالت بھی کی، فیصلے بھی کی۔ کبھی میدان جنگ میں سالار کی حیثیت سے ملتے ہیں، کبھی عدالت میں جج کی حیثیت سے ملتے ہیں، کبھی ریاست مدینہ میں بیٹھ کر حکمرانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتا ہے محمد کے تو 2 کردار تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا وہ کردار ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں۔ یاد رکھیے دنیا میں غلبے کے لیے حکومت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت اور قوت کا سرچشمہ حکومت ہے۔ اسلام حکومت کے بغیر غالب نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے ایک حکومت قائم اور پھر ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کی پوری انسانی تاریخ میں مثال ہے۔ شاید میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا ہو، میں نے اسی لیے عرض کیا میں آج کی نشست میں اغیار کی نظروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کافروں کی نظروں، دشمن کی نظر میں۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی تھی 1980 کے اندر، دا 100 افراد۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں میں نے 5000 سالہ انسانی تاریخ سے کریم نکالی ہے 100 بندے، 1 صدی کے نہیں، 2 صدیوں کے نہیں، 10 صدیوں کے نہیں، 5000 سالہ انسانی معلوم تاریخ سے میں نے 100 بندے نکالے۔ جب کتاب لکھتا ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ تو نمبر 1 پہ وہ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ UK میں اس کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی تو دنیائے عیسائیت میں ایک بھونچال آ گیا، ایک زلزلہ آ گیا۔ لوگوں نے کہا مائیکل تیرا ستیہ ناس، تو نے کیا غضب کر دیا، 100 بندوں پہ کتاب لکھی اور نمبر 1 پہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے، حالانکہ تو ان کو نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا۔ اس نے نمبر 2 پہ نیوٹن کا نام لکھا ہے جو بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، یہ فزکس سارا اسی کا کمال ہے، اگر کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو تو سمجھتا ہوگا۔
اور تیسرے نمبر پہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ مائیکل ہارٹ نے اس کے بہت سے جوابات دیے۔ ایک جواب اس نے یہ دیا کہ میرے پاس نمبر 1 کے لیے اس سے ہٹ کر کوئی شخصیت ہی کوئی۔ وہ اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتا ہے مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈ، کہتا ہے میری چوائس تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ کی لیڈرشپ میں نمبر 1 پہ رکھوں، نمبر 1 پہ رکھوں۔ ایک غیر مسلم حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کرنے والا کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے دونوں شعبوں کے اندر کامیابی حاصل کی، ریلیجس اینڈ سیکولر لیول، مذہب اور سیکولر لیول، ہر سطح پہ انہوں نے دنیا کے اندر مکمل کامیابی حاصل کی۔ پھر وہ ایک تقابل پیش کرتا ہے، ایک اور حوالہ دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جو کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی سکول میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، ان کا کوئی استاد نہیں ہے، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو ان کی باتوں کو دنیا کا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بھی اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ پھر ان کی قوم بھی امی ہے، جاہل ہیں، پیغمبر خود پڑھا لکھا نہیں ہے، قوم بھی ان پڑھ ہے، لیکن اس نے آ کر قوم کو وہ تعلیم دی کہ وہ امی قوم دنیا کے استاد بن گئے۔ کہتا ہے ایسا کوئی ہے؟ چراغ لے کے ساری دنیا میں ڈھونڈو، محمد جیسا نہیں ملے گا۔ کافر کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے۔ پھر اس نے ایک اور بات لکھی، کہتا ہے دیکھیے دنیا کے اندر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب برپا نہیں کیا، اور بڑے بڑے انقلاب ہیں۔ 2 مثالیں دیتا ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، ایک انقلاب فرانس کی، ایک انقلاب روس کی۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے انسانی زندگی کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہماری نجی زندگی، پرسنل لائف، اور ہماری اجتماعی زندگی۔ نجی زندگی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، عقائد، عبادات، سماجی رسومات۔ آج کی سیکولر دنیا کہتی ہے مذہب کا تعلق نجی زندگی کے ساتھ ہے، اجتماعی زندگی کے ساتھ نہیں۔ اسلام نہیں کہتا، سیکولر دنیا کہتی کہ مذہب لوگوں کا شخصی مسئلہ ہے، نجی مسئلہ ہے، پرسنل مسئلہ ہے، اجتماعیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مذہب میں نجی زندگی میں 3 چیزیں، عقیدہ، ہر انسان دنیا میں آزاد ہے جو چاہے عقیدہ رکھ لے۔ عبادت، ہر انسان دنیا میں آزاد ہے جس کی چاہے عبادت کرے، چاہے تو آگ کو سجدہ کرے، چاہے تو سورج کو سجدہ کرے، چاہے تو بتوں کو سجدہ کرے، چاہے تو نہ دکھائی دینے والے خدا کو سجدہ، جیسا ہم کرتے۔ لوگ کہتے ہیں عبادت میں ہر آدمی آزاد۔ سماجی رسومات کس کو کہتے ہیں؟ کہ شادی کیسے کریں گے، کوئی مر جائے تو دفنائیں گے کیسے، غم کے حالات کیسے ہوں گے، خوشی کے حالات کیسے ہوں گے، موت مرگ کیسے ہوں گے، اس کو سماجی رسومات کہتے ہیں۔ گویا انسانوں کی نجی زندگی میں 3 چیزیں ہیں، عقائد، عبادات اور سماجی رسومات۔ اجتماعی زندگی میں بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں، معاشی نظام، معاشرتی نظام اور سیاسی نظام۔ انسانی زندگی کے کل 6 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، سماجی رسومات، معاشی نظام، معاشرتی نظام اور سیاسی نظام۔ دیکھیے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کیا کہتا ہے اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا موازنہ کروں فرانس کے انقلاب کے ساتھ، کہتے ہیں فرانس میں کیا ہوا؟ انسانی تاریخ کا بڑا مشہور انقلاب ہوا۔ کیا؟ فرانس میں کنگڈم، بادشاہت تھی، صدیوں سے مسلسل حکومتیں بادشاہ کر رہے تھے۔ 2 بندے وولٹیئر اور روسو، انہوں نے ایک نیا فلسفہ پیش کیا، انہوں نے ایک مل کر ایک کتاب لکھی کہ بادشاہ کون ہوتے ہیں ہمارے اوپر حکومت کرنے والے۔ انہوں نے کہا حکومت عوام کرے۔ پہلی مرتبہ انسانیت میں بچہ جمہور پیدا ہو، یہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت انقلاب فرانس کی پیداوار ہے۔ وولٹیئر اس کا موجد ہے، اس نے کہا تھا
Democracy is the type of government which is by the people for the people. جمہوریت ایک ایسا طرز حکمرانی ہے جو عوام سے ہوگا، عوام کے لیے ہوگا، عوامی ووٹوں سے حکومت بنے گی اور عوام کے لیے بنے گی۔ اس فرانس کے انقلاب میں لاکھوں انسان مارے گئے، بہت خون بہہ گیا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں کیا کیا؟ انسانی زندگی کے 6 شعبوں میں صرف ایک سیاسی نظام بدلا، بادشاہت کی جگہ جمہوریت آ گئی۔ 5 شعبوں کے ساتھ انقلاب فرانس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پھر کہتا ہے رشیا کا انقلاب دیکھیے، کہتا ہے رشیا میں کیا ہوا؟ بہت بڑا انقلاب آیا، دنیا میں بڑا چرچا ہے۔ کیا ہوا؟ انسانی زندگی کے 6 شعبوں میں صرف معاشی نظام بدلا رشیا والے، انہوں نے بھی 5 شعبوں کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے فرانس کا انقلاب جزوی تھا، 6 شعبوں میں ایک شعبے میں انقلاب آیا۔ روس کا انقلاب جزوی تھا، انسانی زندگی کی 6 شعبوں میں ایک شعبے میں انقلاب آیا۔ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انقلاب برپا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے 6 شعبے بدل دیے۔ نجی زندگی بھی بدل دی، اجتماعی زندگی بھی بدل دی۔ وہ جو خدا کی اولاد کے قائل تھے، جو پتھر کی مورتیوں کو خدا مانتے تھے، ان کے عقیدے بدل دیے کہ خدا وہ ذات ہے جو دکھائی دینے والا نہیں۔ وہ جو بتوں کو سجدے کرتے تھے، ان کا طریقے عبادت بدل دیا، ایک رب کے سامنے جھکا دیا۔ عقیدے بھی بدل دیے، عبادات بھی بدل دی، سماجی رسومات بھی بدل دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی انقلاب بھی، معاشی نظام بھی بدلا، معاشرتی نظام بھی بدلا، سیاسی نظام بھی بدلا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں he is the only person of the world۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کا صرف ایک انسان ہے۔ یہ ہے میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور میرے پیغمبر کے دشمن بھی جس کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم انقلاب دنیا کے اندر برپا کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے نبوی انقلاب کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا۔ اتر کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار ہرا میں ہوتے، وہاں نبوت ملی آپ قوم کے پاس۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ۔ یہ قرآن ایک نسخہ کیمیا ہے، انشاءاللہ میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دنیا میں ہر انقلابی تحریک کے پیچھے کوئی بک تھی، ہر انقلابی تحریک کے پیچھے کوئی کتاب تھی، ہر انقلابی تحریک کے پیچھے کوئی نظریہ اور فلسفہ تھا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی انقلاب قرآن تھا، آپ کا سارا انقلاب قرآن کے گرد گھومتا ہے، اعلی انقلاب قرآن تھا۔ تو مولانا الطاف حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، بس ایک آن میں پلٹ دی اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، کہ میرا پیغمبر دنیا میں عظیم ترین انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا، اور وہ انقلاب برپا کیا جس کی نہ ان سے پہلے اور نہ قیامت تک انسانیت کبھی مثال بھی نہیں دیکھے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے بعثت کے مقاصد کو سمجھ کر آپ کا کامل اتباع کرنے کی توفیق دے۔